हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 1 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। सो जितनी होती हैं वो ले लें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। दूसरी बात ये कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये डिपेक्ट कर रही हैं अभी तक जितनी भी मैंने की हैं कि जो लूनर एक्लिप्स 25 मार्च का है उसकी एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मौजूद है और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील होने का इम्कान है जो सोलर एक्लिप्स है 8 अप्रैल तक का। तो देखते हैं जी कि क्या सिचुएशन है। कैंसर लोगों से स्टार्ट लेते हैं। 1 अप्रैल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशानी है। अच्छा, ये परेशानी की कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है कि क्यों परेशानी है, लेकिन बहरहाल नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, व्हाट इफ़ टाइप की जो एक बात होती है, ठीक है। कुछ हिडन इमोशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। एक फीलिंग ऑफ लॉस है इस कार्ड के अंदर और इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आप बिल्कुल मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से, किसी ख़ास शख्स से, किसी ख़ास मामले से, कोई भी बात हो सकती है। तो बहरहाल मंडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रहा है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आप इस डिसअपॉइंटमेंट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये भी हो सकता है कि किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये झगड़ा जो है ये पिछले वीक में स्टार्ट था या ये नाराज़गी, और अब आप जो है वो इंतज़ार शायद आपने बहुत किया है कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस आएगा, नहीं आया। सो नाउ यू आर इनिशिएटिंग दैट रिस्पांस ओवर हियर। चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट रखना चाहेंगे और जो बात है, जैसे बात है, जो रियलिटी है, जो सच है, वो आप बात कह देना चाहेंगे। ये आपकी फीलिंग्स के हवाले से है, आपके इमोशंस के हवाले से है। दूसरे की किसी बात के ऊपर अगर आप हर्ट हुए हैं तो आप उसके को भी बिल्कुल ओपनली बताना चाहेंगे। मामलात काफ़ी हद तक सीधे होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है थर्सडे वाले दिन के लिए। या फिर ये भी बात हो सकती है कि ये मामला जो है एक तरफ है किसी के साथ और आप अपने आप को इस एंग्जाइटी, और क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स बन गई हैं, यानी कि टू मच प्रेशर है आपके ऊपर। सो ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि थर्सडे वाले दिन आप ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में जाके बैठें जो कि आपको रिलैक्स कर दें, जिनकी एनर्जी जो है वो आपको सूद कर दे। कुछ ऐसा एनवायरनमेंट जो कि आपकी अंदर की जो खूबसूरती है उसको बाहर निकाले और जो सैडनेस है वो आप में से बाहर कहीं निकल जाए। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन आप वेटिंग की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने किया है, जो भी आप समझते हैं कि सही है, वो बिल्कुल ठीक है और आपने जो करना था, जितनी एफ़र्ट करनी थी आपने कर ली है। अब टाइम है कि आप वो सब चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स को दे दें और लेट द यूनिवर्स परफॉर्म देयर वर्क। और जो भी कुछ होना वाला है, जो भी कुछ करने वाली चीज़ें हैं, जो भी कुछ मामलात हैं, वो कुदरत आपके लिए जो है वो खुद करे। अच्छा, इंतज़ार की कैफियत समहाउ एंड हो रही है डेथ के कार्ड के साथ। और ये भी हो सकता है कि पहले आप ओपनली वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे मैसेज किया है, ओपनली वेट कर रहे हैं और अब जब आपका को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, यहाँ पे खामोशी छाई हुई है बिल्कुल एम्प्रेस और डेथ के कार्ड के साथ, तो इस चीज़ ने आपको मजबूर कर दिया है कि आप भी अपने आप को बंद कर लें, ब्लॉक कर लें, ठीक है। और आपने डिसाइड कर लिया कि ओके, मज़ीद मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो है वो इस पर्सन को कन्वे नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और जो भी बात है, ठीक है, वो मेरा मसला है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं इस बात को मज़ीद इसके ऊपर एफ़र्ट नहीं करूँगी, इस रिलेशनशिप के ऊपर एफ़र्ट नहीं करूँगी। रीज़न क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली इस कम्युनिकेशन का या इस बात का कोई बहुत ज़्यादा जवाब जो है शायद वो आपको नहीं मिला है अभी तक, यहाँ पर जो भी कार्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है स्कॉर्पियो लोगों के लिए
7 کارڈ اسپریڈ ہے ہفتے کے ہر دن کے لیے 1 کارڈ، اور 1 اپریل سے یہ ریڈنگ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے. سو منڈے والے دن ہے اسکارپیو لوگوں کے لیے نائٹ آف کپس. یہاں پہ آپ کچھ نئی شروعات کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کسی ایسے پرسن کی طرف آپ اپنی ایموشنز کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں جو شاید ایج میں آپ سے بڑے ہیں، رتبے میں آپ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ بینگ اے ینگر پرسن آپ ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کے ایموشنز کے اندر ایک یوتھفلنس ہے، ایک رومانس ہے. شاید دوسرا پرسن جس کو آپ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ اتنا زیادہ رومانس پہ بلیو نہیں رکھتے ہوں گے، اور وہ لائف کو زیادہ پریکٹیکل انداز میں چلانے والوں میں سے ہوں گے. لیکن بہرحال یو آر ٹرائنگ ٹو گیو سم سارٹ آف میسیج ٹو دیٹ پرسن. سو کوئین آف پینٹیکلز ہے یہاں پہ. مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی بہت زیادہ رسپانس آئے گا. یہ اگر تو آپ کسی ارتھ سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کا چانس موجود ہے کہ یہ پرسن جو ہے اپنی لائف کے اوپر، اپنی ویل بینگ پہ، اپنی فیملی پہ بہت زیادہ انوالو ہے اور ان کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے. اور یہ جو بھی ان کی پراپرٹی ہے، جو پراپرٹی ڈزنٹ مین کہ لینڈ وغیرہ، مطلب جو بھی ان کی پوزیشن میں چیزیں ہیں، یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، بہت زیادہ، اور یہ کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے. سو حامد کا کارڈ ہے، یو آر اگین تھنکنگ اباؤٹ دا ہول سچویشن. دوسرے پرسن کو آپ کتنا پسند کرتے ہیں، آپ نے ان سے کیا بات کی ہے، آگے سے کیا جواب آیا ہے، اور اب کیا صورتحال بنے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حامد کے کارڈ میں موجود ہے. حامد کا کارڈ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہر وہ سوال جو کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے اندر اٹھ رہا ہے، اس کا وہی جواب ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جو آنسر سب سے پہلے آپ کو آ رہا ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے، جو آئیڈیا آپ کو سب سے پہلے مل رہا ہے وہی کام ہوگا، ویسا ہی ہے، وہ صحیح ہے بالکل. سو آپ نے بھی اپنے قدم جو ہیں وہ روک لیے ہیں. جتنا آپ نے ایموشنز شیئر کرنے تھے، جتنی فیلنگز شیئر کرنی تھی، چونکہ وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہوئی، سو آپ بھی رک گئے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن آپ اب ویٹ کریں گے جب تک دوسرا پرسن جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر دیتا. مجھے نہیں لگتا کہ انٹرسٹ کوئی شو ہو رہا ہے. 2 آف سورڈز ہے یہاں پہ، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، اور آپ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں 7 آف کپس کے ساتھ. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب بات ہوگی، کیا چیز ہوگی، کیا نہیں ہوگی، اور کیا آپ نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. سو اس کے بعد یہاں پہ ایمپریس کا کارڈ ہے. اب آپ نے اپنی انرجی جو کہ ایکٹیو تھی، جو کہ اپروچ کرنے والی تھی، اس کو سب سائڈ کر کے آپ ایمپریس کی انرجی کے اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو اپنی اہمیت کا، اپنی پوزیشن کا، اپنی فرٹیلٹی کا، اپنی کریٹیوٹی کا احساس ہے بہت زیادہ، اور اب آپ جو ہے وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، میں نے کوشش کر لی ہے، ناؤ اٹس یور ٹرن. جو بھی پرسن ہے آپ کے ساتھ، تو آپ انتظار کرنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگیں. کسی قسم کا چیز کرنے کی بجائے یو آر سٹنگ ایٹ اے ویری کمفرٹیبل پلیس، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پرسن جو ہے وہ خود آپ کی طرف آئے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 3rd واٹر سائن جو کہ ہے پائسز، ان کے لیے کیا سچویشن ہے. 7 کارڈ اسپریڈ کے اندر 1 اپریل سے یہ ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. جنرل ریڈنگ ہے. اس کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اوکے، میجیشن کا کارڈ ہے. بہت اچھی اور بہت اسٹرانگ فیلنگ نظر آ رہی ہے یہاں پہ پائسز لوگوں کے لیے منڈے والے دن، اور مینیفیسٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو معاملے کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اب آپ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، مینیفیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا نتیجہ یا جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کے نتائج جو ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. کافی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ کی لائف کے اندر. بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو اپروچ کر رہے ہوں، بٹ یو آر ناٹ willing یا یو آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینی آفر فرام اینی پرسن، اور آپ کو اپنا پیس آف مائنڈ، اپنی مرضی، اپنی آزادی جو بہت زیادہ عزیز ہے، اس لیے آپ ہر چیز کو ریفیوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
یہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ آپ میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا انٹرسٹ کسی اسپیسیفک پرسن میں ہے، اس لیے آپ ان سب لوگوں سے معذرت کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں ان کو. سو وینسڈے کا کارڈ جو ہے وہ ایمپریس کا کارڈ ہے. کوئی نیا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو آ رہا ہے، ایک ایسی پازیٹیو انرجی جو کہ کریشن کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ نیا کرنے کا جذبہ، کچھ نیا کرنے کا کام. وہ لوگ جو کہ بیبی چاہتے ہیں، یہاں پہ کچھ نہ کچھ کنسیپشن کے حوالے سے بھی معاملات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ ہوں. اوکے، اس کے بعد ٹیمپرنس کا کارڈ ہے، جلدی نہیں کرنی. اگر اچھا، یہ نہ صرف جلدی نہیں کرنی بلکہ آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس صورتحال کے اندر آپ ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے سوچنا، دوبارہ سے غور کرنا، کس نے کیا کہا تھا، کس نے کیا کیا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یونیورس اس ٹائم کے اوپر آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، ان سب چیزوں کو دکھا رہی ہے جو شاید آپ پہلے اگنور کر رہے تھے. بہرحال آپ اکیلے ہیں، چاہے زندگی نے آپ کو کتنا کچھ ہی دیا ہے، یو آر ناٹ ہیپی ود دا ہول تھنگ، اور آپ کسی خاص پرسن کی انرجی کو بہرحال مس کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کے پاس انجوائے کرنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ اسٹل یو آر مسنگ سم ون اینڈ یو آر مسنگ سم ونز انرجی. اور پھر لورس کا کارڈ آپ دیکھیں، یہاں پہ ابھی تک 4 میجر آرکینا آ چکے ہیں، تو یہ یقیناً کوئی سول میٹ انرجی ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے. آپ ایک طرف بہت زیادہ اکیلے ہیں، دوسرا آپ کسی کی انرجی کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. یو ریئلی وانٹ ٹو گریب دیٹ پرسن، اور یو ریئلی وانٹ ٹو کنیکٹ ود دیٹ پرسن، میل اور فیمیل جو بھی آپ لوگوں کا جینڈر ہے، ریگارڈلیس آف دیٹ. کسی کو بہت زیادہ، کسی کا ٹچ بہت زیادہ مس کرنا، کسی کی اسمیل بہت زیادہ مس کرنا، کسی کی پریزنس کو بہت زیادہ مس کرنا، وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے لورس کے کارڈ کے ساتھ. سو یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو موو، اور موو جو کرنا ہے وہ آپ یقیناً اس پرسن کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی تک آپ بالکل سٹل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آہستہ آہستہ اپنی کانشیسنس کو، اویئرنیس کو بڑھا رہے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے قدم جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اس پرسن کی طرف، لیکن آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ اچھا، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز اور طرح کی بہت زیادہ ہیں لائف میں، اور آپ کے اوپر فائنینشیل برڈن بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرح کی رسپانسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. سو جب تک آپ یہ نہ ہو کہ بس جب تک آپ وہاں اس جگہ تک پہنچے جہاں پہ وہ پرسن ہے تب تک وہ جا چکے ہوں وہاں پہ. صرف بس اس بات کا دھیان رکھیے گا، اتنی سلو سپیڈ نہ رکھیے گا کہ وہ معاملہ ہی اوور ہو جائے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسیز لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.